بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اشہد ان ھذا کتابک المنزل من عندک علی رسولک محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکلامک الناطق علی لسان نبیک جعلتہ ہادیا منک الی خلقک حبلا متصلا فیما بینک و بین عبادک۔ اللہم انی نشرت عہدک و کتابک، اللہم فاجعل نظری فیہ عبادہ وقراءتی فیہ فکرہ وفکری فیہ اعتبارا، وجعلنی ممن اتعظ ببیان ومواعظک فیہ واجتنب معاصیک، ولا تتبع عند قراءتی علی سمعی، ولا تجعل علی بصری غشاوہ، ولا تجعل قراءتی قراءة لا تدبر فیہا، بل اجعلنی اتدبر آیاتی و احکام آخذا بشرائع دینک، ولا تجعل نظری فیہ غفلة ولا قراءتی حذرا انک انت رؤوف الرحیم۔ تمام تعریف اس خدا کی کہ جس نے یہ موقع فراہم کیا کہ قرآن کی آیات میں ہم تدبر کریں اور قرآن سمجھنے کے لیے خداوند متعال نے ان اسباب کو مہیا کیا، آپ لوگوں کے لیے بھی میرے لیے بھی، کہ انشاءاللہ خداوند متعال اس اہم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم، چونکہ ہمارا جو عنوان ہے وہ تفسیر قرآن ہے، لیکن تفسیر قرآن بیان کرنے سے پہلے چند چیزیں مقدمتاً ہم بیان کریں گے، اور ملاحظہ فرمائیں کہ تفسیر قرآن یقینی طور پر ہر سامع کی خواہش ہوگی کہ جلد از جلد تفسیر قرآن شروع ہو، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے، تفسیر قرآن کیا ہے، کس طریقے سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس مرحلے میں ہم داخل ہوں گے، لیکن تھوڑا انتظار کرنا ہوگا
اور دوسری بات کہ ظاہر ہے یہ ایک بہت طویل سیشن ہوگا، پورا قرآن اور اس کی تفسیر کے خداوند متعال انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کے نام سے ہم نے شروع کیا ہے، خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ اس کو اپنے اختتام تک پہنچا سکے اور اس میں صحیح طریقے سے ہمیں تدبر کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم تفسیر قرآن، تدبر قرآن کا آغاز کریں، چند چیزوں کو قرآن کی تفسیر کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میری خواہش ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے اس سلسلے کو کنٹینیو نہ کرنا چاہے تو جب تک ہم قرآن کی تفسیر کو شروع نہ کریں، اس کا آغاز نہ کریں، کم از کم ان گفتگو کو، جو مقدماتی گفتگو ہے، ابتدائی گفتگو ہے، قرآن فہمی، قرآن کے سمجھنے اور قرآن کی تفسیر، قرآن کو تدبر کرنے سے ریلیٹ کرتی ہیں جو باتیں، اس کو کم از کم سمجھا جائے، اور قرآن کی تفسیر، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے معنی کو سمجھنا، یہ علماء کی فقط ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں قرآن کی آیات اور روایات کو بیان کریں گے کہ جو عمومی طور پر ہر انسان کی ذمہ داری ہے، جس طرح نماز پڑھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، روزہ رکھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، حج انجام دینا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح قرآن سمجھنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اب ظاہر ہے ہر انسان کا لیول ہے، اس کے کچھ مقدماتی علوم ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم فقط قرآن لے کر بیٹھ جائیں اور قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، کچھ اس کے مقدماتی اسٹیپس ہیں، ابتدائی اسٹیپس ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ممکن ہے کہ ہمارے لیے قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، نور ہے، یہ اگر ہم اس کے صحیح ٹریک، صحیح راستے سے اگر ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا تو انشاءاللہ خود آپ روایات ملاحظہ فرمائیں گے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرنے کی، حتیٰ روایت میں تحد کفر، یعنی کافر کہا گیا اگر کوئی شخص اپنے حساب سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور قرآن کا معنی کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک صراط، خود قرآن کی تفسیر ایک صراط مستقیم ہے کہ ایک طرف سے ہمارے پاس آیات اور روایات کی کثرت موجود ہے کہ جس میں ہمیں قرآن کے تدبر، قرآن کو تفکر اور قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف سے خود قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک مخصوص ٹریک اور راستہ قرار دیا کہ اگر انسان اس ٹریک پر اگر نہیں چلے گا، اگر اس ٹریک سے اگر اتر گیا تو بجائے اس کے کہ انسان اس تفکر اور تدبر کے ذمہ داری کو انجام دے اور اس کی فضیلت کو حاصل کرے، انسان گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، انسان گرفتار ہو جائے گا، انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ لہٰذا یہ مقدماتی گفتگو انتہائی ضروری ہے، اور چاہے ہم خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں
چاہے ہم خود قرآن میں تفکر اور تدبر کر رہے ہوں، یا چاہے ہم مجلس میں بیان کرنے والا بیان کر رہا ہو، چاہے سننے والا سن رہا ہو، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو مقدماتی گفتگو ہے، یہ جو ابتدائی گفتگو ہے، قرآن فہمی، قرآن کی سمجھ اور قرآن کی تفسیر اور قرآن کے تدبر سے متعلق یہ جو ابتدائی گفتگو ہے، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے، یعنی تا حد واجب ہے یہ۔ اگر انسان اس کو نہیں سمجھے گا تو ممکن ہے مجلس میں انسان بیٹھا ہو، مجلس پڑھنے والا مجلس پڑھ رہا ہو، درس دینے والا درس دے رہا ہو، یا قرآن پڑھنے والا خود تفکر و تدبر کر رہا ہو، تو کبھی ممکن ہے ہلاکت کا سبب بنے، کبھی ممکن ہے گناہ کبیرہ کا سبب بنے، اور سخت روایات ہیں ہمارے پاس اس سلسلے میں کہ انشاءاللہ چند روایتوں کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لہٰذا ہم ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چند آیات کہ جس میں واضح طور پر قرآن نے حکم دیا ہے قرآن میں تدبر کرنے کا، سورہ صاد آیت نمبر 29، سورہ صاد آیت نمبر 29، اس میں قرآن اس انداز سے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آپ کی طرف، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ جو مبارک ہے، کیوں نازل کیا؟ تاکہ صاحبان عقل اور فہم اس میں تدبر کرے اور اس سے ذکر کو حاصل کرے، متوجہ ہو۔ خوب یہ آیت بیان کرتی ہے کہ قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے۔ قرآن نازل کرنے کا ایک فلسفہ جو قرآن کی اس آیت سورہ صاد آیت نمبر 29 میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن بیان کیا تاکہ انسان اس کی آیات میں تدبر کرے کہ یہ آیات کیا بیان کرنا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ، یا آج اگر موقع مل گیا تو ہم انشاءاللہ تفسیر کے کیا معنی ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ تفسیر کہتے کس کو ہے، کیا ہے تفسیر، تفسیر قرآن کس کو کہتے ہیں تفسیر۔ لیکن فی الحال ہم قرآن کی آیات کو جو تدبر کرنے کی سلسلے میں آیات نازل ہوئی ہے، دوسری آیت سورہ قمر میں 3 مقامات، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، 22، 32 اور 40۔ وَلَقَدْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے یہ قرآن کو، لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان بنا کر بھیجا۔ اب اس کی تفسیر اور اس کی اصلی جو اس کا اصلی ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر صرف ابھی سرسری ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ قرآن کو آسان بنا کر بھیجا لذکر، ذکر کے لیے، یعنی انسان اس سے حاصل کرے۔ کیا حاصل کرے؟ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے روایتوں میں۔ تذکر کے لیے، ذکر کے لیے ہے کوئی جو اس سے تذکر حاصل کرے، ذکر حاصل کرے؟ قرآن
استفہام کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے کوئی؟ 3 مرتبہ سورہ قمر میں یہ آیت نازل ہوئی. سورہ دخان آیت نمبر 58 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کے آپ کی زبان میں آسان بنا کر بھیجا تاکہ لوگ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اسے متذکر ہو، ذکر کو حاصل کریں، اس کے پیغامات کو سمجھے، سیکھے. سورہ مریم کی آیت نمبر 97 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. سورہ مریم کی آیت نمبر 97 کہ انما یسرناہ بلسانک، کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بھیجا، آسان بنا کر بھیجا. کیوں؟ لتبشر بہ المتقین، تاکہ متقین کے لیے بشارت ہو اس کے ذریعے سے، اور وتنذر بہ قوما، یعنی آپ متقین کو اس قرآن کے ذریعے سے، لتبشر یعنی آپ اس قرآن کے ذریعے سے. اس میں خود ایک نقطہ ہے کہ جو انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ یہاں پر جو آیت ہے وہ اسٹائل چینج ہو گیا. کیا ہے؟ نہیں کہا کہ تاکہ متقین اس سے بشارت کو لیں، نہیں، بلکہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ لتبشر بہ المتقین، کہ آپ بشارت دے متقین کو، وتنذر بہ قوما، اور آپ قوم کو ڈرائیں ان کی قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے. خوب، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ تو قرآن کی آیات تھی کہ جس کی ہم نے تلاوت کی. اب آپ کی خدمت میں چند روایتوں کو ہم بیان کریں گے. سب سے پہلے یہ دعا کہ جب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت سے پہلے اس دعا کو پڑھتے تھے. یعنی جب امام صادق علیہ السلام قرآن کی تلاوت کو شروع کرتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے. اذا قرأ القرآن، جب قرآن اٹھا دیتے تھے یوں کہتے تھے اللہم انی اشہد ان ھذا کتابک المنزل، کہ خدایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیری کتاب جو نازل کی گئی تیری جانب سے تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور یہ تیرا کلام ہے، کلام ناطق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری ہے. توجہ کریں، امام علیہ السلام قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کی تلاوت میں امام علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں. ہمارا ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ تفسیر قرآن، تدبر در قرآن. امام فرماتے ہیں جعلتہ ہادیا منک الی خلقک، تو نے اس قرآن کو ہادی بنایا ہے تیری جانب سے تیری مخلوقات کے لیے، ہدایت دینے والی. وحبلا متصلا فیما بینک و بین عبادک، یہ وہ رسی ہے، قرآن وہ رسی ہے جو متصل ہے تیرے اور تیرے خدا کے، تیرے بندوں کے درمیان. اللہم انی نشرت عہدک و کتابک، خدایا میں تیری کتاب کو کھول رہا ہوں
اب توجہ کریں. فَاجْعَلْ نَظَرِي فِيهِ عِبَادَةً، خدایا میری نگاہوں کو اس قرآن میں میری نگاہوں کو عبادت قرار دے. وَقَرَاتِي فِي، یہاں سے ہمارا اصل جو ٹاپک کے لیے دلیل ہے وہ یہاں سے ہے. وَقَرَاتِي فِيهِ فِكْرًا، خدایا میری قراءت کو اس قرآن میں میری قراءت کو فکر قرار دے. یعنی یہ میری قراءت صرف لکلکہ زبانی نہ ہو، خالی قرآن کی تلاوت نہ ہو، بلکہ اس کو میرے لیے فکر قرار دے. وَفِكْرِي فِيهِ اعتباراً، دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ انسان ان آیتوں کو سمجھے، اور دوسرا مرحلہ ہے ان آیتوں سے اپنے لیے نصیحت کو حاصل کرے. اور سمجھنے کے بعد اپنے لیے نصیحت کو حاصل نہیں کر رہا ہے، نہیں، امام علیہ السلام دو دعا کر رہے ہیں. وَقَرَاتِ فِيهِ فِكْرًا، میرے قرات کو اس میں فکر قرار دے، اور فکری فِيهِ اعتباراً، اور میری فکر کو اس میں عبرت قرار دے، اعتبار قرار دے. میں اس سے سیکھوں کہ انشاءاللہ اس اعتبار کی تفصیل تھوڑی بہت آگے آئے گی. خود امام علیہ السلام یہاں پر اعتبار کو تشریح کر رہے ہیں. وَجْعَلْنِي، کیا ہے اعتبار؟ وَجْعَلْنِي مِمَّنِ اتَّعَظَ بِبَيَانِ مَوَاعِظِكَ فِيهِ، خدایا مجھے قرار دے ان لوگوں میں سے جو اس قرآن کی نصیحتوں سے واعظ کو حاصل کریں، نصیحت کو حاصل کریں، اس کا دل منقلب ہو. وَاجْتَنِبْ مَعَاصِيكَ، اور مجھے قرار دے ان لوگوں میں سے جو تیری معصیت سے اجتناب کرے. وَلَا تَتْبَعْ، توجہ کریں، یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن تفکر کے ساتھ ہے، تدبر کے ساتھ ہے. وَلَا تَتْبَعْ عِنْدَ قَرَاتِي عَلَى سَمْعِي، اور جب میں قرات کروں تو میری سماعت اور میرے کان اور میری سماعت پر تالے نہ لگ جائے. وَلَا تَجْعَلْ عَلَى بَصَرِي غِشَاوَةً، اور خدایا میری آنکھوں پر پردہ مت ڈال دینا. وَلَا تَجْعَلْ، دقت فرمائے، وَلَا تَجْعَلْ قَرَاءَتِي قَرَاءَةً لَا تَدَبُّرَ فِيهَا، خدایا میری قراءت قرآن کو ان لوگوں کی قراءت نہ کرنا، ان جیسی قراءت مت قرار دینا جو قراءت بغیر تدبر کے ہو. توجہ کیا؟ یعنی میری قراءت بغیر تدبر والی قراءت نہ قرار دینا. بل اجعلنی اتدبر آیاتہ و احکامہ، بلکہ مجھے قرار دینا ان لوگوں میں سے کہ جو ان کی آیات میں تدبر کرنے والے ہوں، ان کے احکام کی تدبر کرنے والا ہو. آخذا بشرائع دینک، اور تیرے دین کو تھامنے والا ہو جاؤں، تیرے دین کو لینے والا ہو جاؤں. وَلَا تَجْعَلْ نَظَرِي فِيهِ غَفْلَةً، اور میری نگاہوں کو اس قرآن میں غفلت والی نگاہ مت قرار دینا. دقت کریں. اچھا دیکھیں، یہاں پر مجھے معلوم ہے کہ ایک بہت سارے مومنین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن پڑھنے کی تاکید آئی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے جا کے اس کو بیان کریں گے کہ وہ کس طریقے سے ہم ان تلاوت کو، کہ جو تلاوت کے بارے میں ہمارے پاس جو احادیث آئی ہیں اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن فی الحال ہم ان تمام روایتوں کو بیان، یعنی تمام تو نہیں، کچھ روایتوں کو بیان کریں گے جس میں امام تاکید کر رہے ہیں تدبر کی، تفکر کی، غور و فکر کرنے کی. خدایا میری نظر کو اس قرآن میں غفلت والی نگاہ مت قرار دینا. غفلت والی نگاہ یعنی خالی سرسری. ولا قراتی حضرا، اور میری قرات کو ایک سرسری اور مت قرار دینا. خوب، یہ آپ نے ملاحظہ فرمائے کہ امام صادق علیہ السلام جب قرآن
کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ خب قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اور قرآن خدا کا علم ہے جو زمین پر نازل ہے۔ قرآن در حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے۔ لہذا اس کے بلند مضامین، اس کا جو کانٹینٹ ہے، اس قرآن کے جو مضامین ہیں، یہ قرآن کا جو فرامین ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہے، ان کو انسان حاصل کرے اور اس کے ذریعے سے انسان سعادت کو حاصل کرتا ہے۔ اب یہ ایک طرف، لیکن دوسری طرف اہل بیت اطہار علیہم السلام جو روئے زمین پر خدا کے علم کا چہرہ ہے، یعنی خدا کا علم ایک طرف اگر قرآن ہے تو دوسری طرف اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام قرآن کے تمام حقائق کو جاننے والے ہیں، کہ انشاءاللہ اس پر ہماری تفصیل سے اگلی دفعہ گفتگو ہوگی۔ قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کا باطن ہے، قرآن کی تفسیر ہے اور قرآن کی تعویل ہے، کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ قرآن کی تفسیر اور تعویل کے درمیان کیا فرق ہے۔ آیات محکم ہے، متشابہ ہے، عام ہے، خاص ہے، یہ سب قرآن میں موجود ہے، اور ان تمام چیزوں کے جاننے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ قرآن کا ظاہر جانتے ہیں، قرآن کا باطن جانتے ہیں، قرآن کی تفسیر جانتے ہیں، قرآن کی تعویل جانتے ہیں، آیات محکم کو جانتے ہیں، آیات متشابہ کو جانتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ان سب کی تشریح آئے گی۔ عام کو جانتے ہیں، خاص کو جانتے ہیں، کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام علم خدا کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ نحن خزان علم اللہ و نحن تراجمۃ وحی اللہ، کہ ہم علم خدا کے خزینہ ہیں، سرچشمہ ہیں، یعنی خدا کا علم ہمارے سینوں میں ہے، خدا کا علم جو خدا کا علم ہے وہ ہمارے سینوں میں ہے۔ وَنَحْنُ تَرَاجِمَةُ وَحْيِ اللَّهِ، ہم اللہ کی وحی کے مترجم ہیں، مترجم ہیں ہم، یعنی ہم اللہ کی جو وحی، اللہ نے جو وحی کی ہے قرآن کی شکل میں، ہم ترجمہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں ترجمہ سے مراد ٹرانسلیشن نہیں ہے کہ عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کرنا، عربی سے انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا، عربی سے فارسی میں ٹرانسلیشن کرنا، نہیں، ہم وحی الہی کے مترجم ہیں، یعنی ہم بیان کرنے والے ہیں کہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ لہذا اس روایت، اور انشاءاللہ کچھ روایتوں کو ہم بعد میں اور پڑھیں گے، کہ ائمہ علیہ السلام قرآن کی تمام حقیقت کے اوپر احاطہ اور پورے طریقے سے اس کے اوپر عبور رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے خدا کی زبان کو آسان الفاظ سے سمجھانے والے ہیں۔ اب یہاں پر چند روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ فرمائیں، کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ غرر الحکم کتاب جو امیر المومنین کے ارشادات کے اوپر مشتمل کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ تدبروا آیات القرآن، قرآن کی آیات میں تدبر کرو، فاعتبروہ،
تدبر کرو قرآن کی آیات میں، فاعتبروا بہ، فاعتبروا بہ یعنی اس سے اپنے لیے عبرتیں اٹھاؤ، اپنے لیے عبرتیں اٹھاؤ، اپنے لیے پیغامات کو اٹھاؤ. مزید بیان آئے گا کہ کس طریقے سے پیغامات کو اٹھانا ہے. فَإِنَّهُ أَبْلَغُ عِبَرٍ، توجہ کریں، مختلف طریقے ہوتے ہیں عبرتیں حاصل کرنے کی. مثال کے طور پر آپ نے کہیں ایکسیڈنٹ دیکھا، آپ نے کہیں ایکسیڈنٹ دیکھا، خدا نخواستہ موت ہو گئی کہ خدا نخواستہ. خب یہ ایکسیڈنٹ اور یہ موت انسان کے لیے باعث عبرت ہے. انسان کچھ دنوں کے لیے انسان نیک اعمال انجام دینا شروع کر دیتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اس کی موت یاد آ جاتی ہے. خب یہ عبرت ہے، اس کو کہتے ہیں عبرت. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ابلغ العبر، جتنی بھی عبرتیں ہیں کائنات میں، جتنی بھی عبرتیں ہیں ان میں سب سے بلیغ ترین، سب سے رسا ترین، سب سے افیکٹو ترین، موسٹ افیکٹو جو عبرت ہے وہ قرآن ہے. موسٹ افیکٹو. دیکھیں قرآن جب انسان ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو عبرت حاصل لیتا ہے، کیسا افیکٹ ہوتا ہے انسان. لیکن جو موسٹ افیکٹو عبرت ہے انسان کے لیے، جو سب سے زیادہ انسان کے اوپر عبرت اثر کرنے والی اور فوری اثر کرنے والی اور پائیداری کے ساتھ کرنے والی، وہ قرآن مجید. امام امیر المومنین فرماتے ہیں. توجہ کیا؟ اب دیکھیں دوبارہ حدیث کو. تدبروا آیات القرآن، قرآن کی آیات میں تدبر کرو. واعتبروا بہ، اس سے اعتبار اور عبرت کو حاصل کرو. فإنہ ابلغ العبر، کہ یہ قرآن عبرتوں میں سب سے بلیغ ترین اور رسا ترین اور افیکٹو ترین اور موسٹ افیکٹو جو کہ وہ عبرت کا سبب بنتی ہے، یہ قرآن کی آیات. اب کس طریقے سے عبرت بنتی ہے، کس طریقے سے انسان کرے اس سے، تو ایک اور روایت ہم دیکھتے ہیں. مجموع البحرین کی روایت ہے. توجہ کریں اب کس طریقے سے عبرت کو حاصل کرنا ہے. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب سوال کیا گیا کہ کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کی جائے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلے امام علیہ السلام نے یعنی اس آیت کے ذیل میں، آیت کیا ہے؟ والذین آتیناہم دقت فرمائیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121. توجہ کریں، الذین آتے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو حق کے تلاوت ہے، حق کے تلاوت ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ در حقیقت ایمان لے کر آئے. تو اب امام سے سوال کیا گیا کہ یہ حق تلاوت ہی کا کیا مطلب ہے. دقت کریں، یعنی بالکل ٹو دا پوائنٹ سوال کیا ہے کہ حق کے تلاوت سے کیا مراد ہے. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، مجموع البحرین کی روایت ہے کہ اس روایت میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یتلون آیاتہ ویتفقہون فیہ ویعملون باحکامہ یرجون وعدہ ویخافون وعیدہ. یہ جو شروع میں ہم نے اعتبار، امیر المومنین کی جو آیت گزری، امیر المومنین کی جو حدیث گزری تھی، واعتبروا، اعتبار حاصل کرو. اب یہ اعتبار کا مطلب بتا رہے امام کہ کس طریقے سے ہمیں عبرت لینی ہے قرآن سے، کس طریقے سے ہمیں سبق لینا ہے. یا وہ قرآن کی آیات کہ جن قرآن کی آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ ذکر کیا ہے. یہ امام فرماتے، امام باقر علیہ السلام سے روایت کے مطابق، یتلون آیاتہ، کہ آیات کی تلاوت کرو، کہ وہ لوگ آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وہ یتفقہون فیہ، یہ تفقہ کس کو کہتے ہیں؟ تفقہ کہتے ہیں سمجھنا، ان آیات کے معنی کو سمجھنا، حقیقت کو سمجھنا. وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں.
یرجون وعدہ و یخافون وعیدہ. چلیں ہم تھوڑی سی عربی عبارت، چونکہ بہرحال جب قرآن کی تفسیر ہوگی تو ظاہر ہے اب ہمیں عربی سے بھی تھوڑی بہت تو آشنائی حاصل کرنی ہوگی. عربی میں دو لفظ ہے، وعدہ اور وعید. وعدہ اور وعید، اگر وعدہ اور وعید دونوں ایک ساتھ آئے تو دو الگ الگ معنوں میں آتا ہے. اگر خالی وعدہ آئے تو وعدہ عام معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر وعدہ اور وعید دو آئے تو وعدے کا مطلب ہوتا ہے، پہلے میں وعید کا معنی بیان کروں. وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈرایا گیا کسی چیز سے. جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں نا کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں تم کو یہ سزا دوں گا. یہ ہم نے وعدہ کیا بچے سے، لیکن اس کو عربی میں کہتے ہیں وعید. ہم نے ڈرانے کا وعدہ کیا. اور بشارت کا وعدے کو وعدہ کہتے ہیں. اگر ہم نے بچے کو کہا کہ اگر امتحان میں پاس ہو گئے تو ہم تم کو یہ انعام دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں وعدہ. بس اگر وعدہ اور وعید دو الگ الگ آئے تو دو اپوزٹ معنوں میں آتا ہے. وعدہ پازیٹیو اور اچھی چیزوں کے لیے وعدہ، اور وعید ڈرانے کا وعدہ. لیکن کبھی کبھار وعدہ عام معنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عام معنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس میں بشارت اور ڈرانا دونوں شامل ہوتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ کریں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق کے تلاوت بتا رہے ہیں کہ حق کے تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ کون حق کے تلاوت کرنے والے ہیں؟ کہ جو مومنین ہیں. یتفقہون فیہ، تفقہ کرتے ہیں، ویعملون باحکامہ، اس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، ویرجون وعدہ، اور قرآن کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں. یعنی جہاں پر خدا نے بشارت دی ہے، مومنین کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی نعمتوں کی بشارت دی ہے، اعلیٰ درجات کی بشارت دی ہے، اس کی امید رکھتے ہیں. جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، اور جب آیات بشارت والی آیت آتی ہے تو وہ امید باندھتے ہیں خدا سے. وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور وہ آیت ہے کہ جو ڈرانے والی ہے عذاب علیم کی. ہم فیہا خالدون، قیامت تک جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کہ وہ عذاب میں رہیں گے. ڈرانے والی جب آیات آتی ہے تو اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں حق کے قرآن کی حق کے تلاوت کرنے والے. اب دقت کی آپ نے؟ اچھا آیت ختم نہیں، روایت ختم نہیں ہوئی ہے. وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ، اور جو قرآن کے قصے ہیں ان سے عبرتیں اٹھاتے ہیں کہ کس طریقے سے قوم لوط، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ان لوگوں نے نبی کے اور خدا کے احکام کی مخالفت کی تو عذاب دنیا بھی آیا اور عذاب آخرت بھی ان کے لیے ہے. تو اس سے عبرتیں لیتے ہیں قصوں سے. وَيَعْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ، اور جہاں جہاں قرآن نے حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جہاں جہاں احکام حکم دیا ہے وہاں پر ان حکم کو کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ یہاں تک امام نے بیان کیا ہے، بات ختم نہیں کی امام نے، بلکہ امام اب یہاں پر اور آگے بیان کرتے ہیں. وما هو واللہ حفظ آیاتہ ودرس حروفہ وتلاوت صورہ ودرس اعشارہ واخماسہ وحفظ حروفہ واضاع حدودہ. امام فرماتے ہیں تلاوت یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آیات کو یاد کر لیں، آپ ان کے حروف کا درس سیکھ لیں، آپ سوروں کی تلاوت کر لیں، آپ ان کے حروف کو یاد کر لیں، اور جو قرآن کی حدود ہیں، قرآن کے پیغامات ہیں، اس کو ضائع کر دیں. وَإِنَّمَا هُوَ، بلکہ تلاوت کیا ہے؟ تلاوت کیا ہے؟ انما ہوا تدبر آیاتہ والعمل بأحکامہ، بلکہ تلاوت یہ ہے کہ قرآن کے آیات میں تدبر کیا جائے اور اس کے احکام پہ عمل کیا جائے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کی، جس کو ہم نے شروع میں پڑھا کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا تاکہ اس میں تدبر کریں. خوب اب یہ صرف چند دقائق آپ کی مزید لوں گا کہ یہ ٹاپک کم از کم ختم کر دوں. تدبر سے متعلق جو ہمارے پاس روایات آئی ہیں کہ امیر المومنین
ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ وَتَعْلَمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، قرآن کو سیکھو کہ یہ بہترین حدیث ہے، بہترین کلام ہے، وَتَفَقَّهُوا فِيهِ، اور اس میں تفقہ کرو، فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی بہار کا سبب ہے۔ دل اس سے کس طریقے سے بہار میں درخشاں ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات انسان کے قلوب کے لیے بہار کا سبب ہے۔ وَاسْتَشْفَعُوا بِنُورِهِ، اس کے نور کے ذریعے سے شفا کو حاصل کرو۔ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، کیونکہ قرآن دلوں کے شفا کا سبب بنتا ہے۔ یعنی انسان قرآن پڑھنے کے بعد یہ احساس کرے۔ خوب اس کے بعد ایک اور روایت جو امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس کا حوالہ ہے اصول کافی کی روایت ہے یہ، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بینہ تبیانا ولا تہزہ حز الشعر وتنصرہ نصر الرمل۔ امام فرماتے ہیں قرآن کو شاعری کی کتاب کی طرح نہ پڑھو، تیز شاعری میں تیز ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے، شاعری کی کتاب کی طرح نہ پڑھو، اور جس طریقے سے بکھرے ہوئے سنگریزے اور پتھر ہوا کرتے ہیں اس طریقے سے مت پڑھو اس کو۔ وَلَٰكِنْ افزعوا قلوبكم القاسیہ ولا یکن ہم احدکم آخر السورہ۔ عجیب ہے واقعاً روایت، یہ واقعاً عجیب روایت ہے یہ، کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے سخت دلوں کو اس کے ذریعے سے خوف زدہ بناؤ۔ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، سخت دلوں کو اس قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے نرم کرو، انہیں خوف زدہ کرو۔ اور عجیب ہے اس کے بعد جملہ وَلَا يَكُنْ هَمَّ أَحَدِكُمْ آخِرَ سُورَةٍ، کہ تمہارا ہم و غم یہ نہ ہو کہ بس جلدی سے سورہ ختم کر دوں میں۔ اب یہ نہج البلاغہ نہیں، سوری، یہ اصول کافی کی روایت تھی یہ۔ خوب توجہ کریں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہے، اس طریقے سے انسان عبرتوں کو لے کہ ان القرآن لا یقرأ حضرما ولکن یرت، جلدی قرآن نہ پڑھو، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو، کہ خود قرآن بھی یہ کہتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ فَإِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِيهَا ذِکْرُ الْجَنَّةِ فَقِفْ، توجہ کریں، دقت کریں، بس یہ آخری روایات ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے، کہ توجہ کریں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اذا مررت بآیۃ فیہا ذکر الجنہ، کہ جب تم کسی ایسی آیت پہ پہنچو جس میں جنت کا ذکر ہے، فقف، ٹھہر جاؤ، عندہا، اس آیت پر ٹھہر جاؤ، وصل اللہ عز وجل الجنت، خدا سے جنت کا سوال کرو۔ وَإِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِيهَا ذِکْرُ النَّارِ، اور اگر تم اس آیت پہ پہنچو جس میں جہنم کا ذکر آیا تو ٹھہر جاؤ اور خدا سے جہنم سے پناہ مانگو۔ امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام اپنے بستر خواب پہ جایا کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جب قرآن بہشت کی یعنی جنت کی یا جہنم کی آیت پر پہنچتے تھے تو بے پناہ گریہ کیا کرتے تھے اور خدا سے جنت کا سوال کرتے تھے، اور جہنم قطعاً جو کہ وہ مالکین جنت ہے، یہ لوگ مالکین جنت و جہنم میں، مقسم جنت و جہنم میں، لیکن خوف خدا میں ان کا یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ بس یہاں تک۔ اور ایک آخری حدیث کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے حدیث ہے کہ لا خیر فی قرات کہ لا تدبر فیہ، اس قرات میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس قرات میں تدبر نہ ہو، جس قرات قرآن میں تدبر نہ ہو اس قرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خوب یہ روایات بڑی سخت روایات تھی۔ خوب قرآن کے تدبر میں تو کوئی شک نہیں ہے، قرآن کی آیات بیان کر رہی ہیں،
قرآن کی روایات بیان کر رہی ہے. لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں اجمالی طور پر کہ فی الحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن جو ماہ مبارک رمضان میں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو روایات موجود ہے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی حروف کو پڑھنا چاہے بغیر تدبر کے ہی کیوں نہ ہو، چاہے بغیر تدبر کے ہی کیوں نہ ہو، ان الفاظ کو پڑھنے کا ثواب ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن جو تاکید آئی ہے اور تشویق شدید آئی ہے اور بہت زیادہ emphasize کیا گیا وہ تدبر اور تفکر کے ساتھ ہے کہ اب انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن کس کو کہتے ہیں اور تفسیر قرآن کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اس کو آنے والے دروس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.